اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی تعلیمات دیے اس میں سے ایک تعلیم یہ تھی، ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو چیزیں بتائے اس میں سے کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، سلام کرو زیادہ سے زیادہ، اور کھانا کھلاؤ۔ آج سلام کرنے کا بھی سسٹم ختم۔ سلام کرنے کے سسٹم میں اب کیا بولوں؟ اگر بازار میں کبھی گئے، اگر کسی دکان میں، کسی شاپنگ مال میں، اگر کوئی برقعے والی عورت دوسرے برقعے والی عورت کو اگر دیکھ کے السلام علیکم بولے تو انہوں تھوڑا نیچے اوپر دیکھتے، ایسا کون تو بھی ہے جی انہوں سلام کر رہے ہیں میرے کو، ہے کہ نہیں؟ شک میں آ جاتے۔ یعنی سلام کون کریں گے؟ جو مجھے پہچانتے، مجھے جانتے، یا میرے رشتہ دار ہے تو سلام کریں گے۔ اگر اچانک کوئی سلام کر لیے تو نیچے اوپر دیکھنا پڑتا ہے، انہوں کون کی آ کے میرے کو سلام کر رہے، کون ہے کہ انہوں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا، یہ سسٹم ختم ہو گیا، نہیں کرتے۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کا بھی سسٹم ختم۔ آج تو کھانا کھلانے کا سسٹم اتنا برا ہو گیا، کوئی مہمان آ رہا بولے تو شوہروں کو پہلے بول دیتے، آج یہ آتے آتے وہ ہوٹل پہ بٹھا کے کھانا کھلا کے گھر کو لے کے آؤ، گھر کو نہیں لانا۔ اور کئی لوگ تو بس گھر کو کھلاتے بھی ہے تو ہوٹل سے ہی پارسل لے کے آ لو آتے آتے، ٹھیک ہے گھر میں بٹھا کے کھلائیں گے لیکن ہوٹل سے پارسل لا لو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم ایسی چیزیں نہیں سنتے۔ وہ غریب رہتے پر بھی، خود گھر میں کھانا نہ ہوتے پر بھی مہمان کو کھلانے والے ہوتے تھے۔ آج مہمان نوازی ختم ہو گئی، مہمان نوازی ختم ہو گئی، یاد رکھو۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد بھی بول رہے رشتوں کو جوڑو، اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہو تو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو، یہ 4 اعمال کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو یہ پسند ہو کہ ان کے رزق میں اور ان کی عمر میں، ان کے رزق میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ کیا پسند ہو؟ بتاؤ 2 چیزیں، کیا بولے اللہ کے رسول؟ نہیں، رشتوں کو جوڑنا تو بعد میں۔ کیا پسند؟ تم کیا پسند کرتے؟ اللہ کے رسول بولے اگر تمہارے رزق میں برکت ہونا، یہ اگر تم پسند کرتے، مطلب کیا ہے؟ خوب پیسے والے بننا، اچھی برکت، مالدار، لکھپتی، کروڑ پتی بننا اگر تم چاہتے ہو، اور دوسرا اگر تم چاہتے ہو، کیا چاہتے بولو نا؟ عمر لمبی ہو، مطلب پورے خاندان والے مر جانا لیکن میں اکیلی زندہ رہنا۔ اگر یہ خواہش ہے کہ لمبی عمر، سب کو مرتے دیکھنا لیکن میں نہیں مرنا، اگر یہ خواہش ہے کہ میری لمبی عمر ہو، بہت دن تک میں زندہ رہوں اور بہت زیادہ میں پیسے والا بنوں، تو کیا کرنا؟ رشتوں کو جوڑو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی خواہش نہیں رہتی بولو؟ یہ خواہش نہیں رہتی کیا؟ یہ 2 خواہشات کسی کے نہیں رہتے کیا؟ پیسہ بھی ہونا یہ بھی خواہش ہے، عمر بھی لمبی ہونا سب کی خواہش ہے۔ کئی لوگ ہم بالکل بڈھے ہو جاتے، 60-70 سال کے ہو جاتے، اچانک کیا ہے کچھ کبھی سانس پھولنے لگتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں شریک ہو جاتے ہیں، 2-4 دن کے بعد باہر آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارا سمجھی میں ہو گیا ختم، اچ سمجھی، اللہ بچا لیا میرے کو، دیکھو اور کیا کیا دیکھنے کا ہے کہ میرے کو اللہ بچا لیا۔ مطلب ابھی بھی مرنا نہیں چاہتے، 70-80 سال کے ہو گئے لیکن ابھی مرنا نہیں چاہتے، نہیں اور بھی زندہ رہنا، میں اور بھی زندہ رہنا۔ تو یاد رکھو، ہاں اچھی بات، اچھی خواہش اچھی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ بولو نا جی، ذرا آپ بولیں گے تو پھر اور اچھا میں بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رشتوں کو جوڑنے کی فضیلت سننے کے بعد، اب رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں سلام کرے تو میں سلام کروں گا، انہوں دعوت میں بلائے تو میں دعوت میں بلاؤں گا، انہوں میری بیمار پرسی کرے تو میں ان کی بیمار پرسی کروں گا، انہوں میرے جنازے میں یا میرے گھر والوں کے جنازے میں آئے تو میں ان کے گھر کے جنازے میں جاؤں گا۔ کیا یہ رشتہ جوڑنا ہے؟ بولیے ذرا۔ ہاں یہی ہے نا جی، ہاں انہوں بلا رہے تو ہم بلا رہے، انہوں بات کرے تو ہم بات کر رہے۔ ارے یہ نہیں ہوتا رشتہ جوڑنا۔ رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں بلائے تو بھی ہم بلائیں گے،
وہ لوگ سلام نہیں بھی کریں گے تو ہم سلام کریں گے. وہ لوگ بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے تو بھی ہم, اگر وہ لوگ وہ لوگ کوئی بیمار ہو گئے تو ہم بیمار پرسی کے لیے جائیں گے. اگر وہ لوگ گالی دیے تو ہم دعا دیں گے. وہ لوگ برا سلوک کریں گے تو ہم اچھا سلوک کریں گے. یہ ہے رشتہ جوڑنا. اب بولو یہ آسان کام ہے؟ بولو نا, یہ آسان کام ہے؟ کوئی سلام نہیں کرتا تو ہم زبردستی جا کے سلام کریں, یہ آسان کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ جوڑنے والا کون؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, بدلہ دینے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوتا. رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو اس کے رشتہ دار رشتہ توڑے تو وہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے. یہ ہے رشتہ جوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی ہے. بدلہ دینا رشتہ داری نہیں ہوتی. تم گئے تو ہم آتے, تم بلائے تو ہم بلاتے, یہ نہیں ہوتی رشتہ داری. رشتہ جوڑنا اس کو نہیں بولتے. رشتہ توڑنے کی اگر کوشش کر رہا ہے کوئی تو ہم جوڑنے کی کوشش کرے, یہ ہے رشتوں کو جوڑنا. تو اب ایسے توڑنے والے لوگوں کے ساتھ, برائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا, برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا, نئی بات کرنے والوں کو بات کرانا, کیا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کام بہت مشکل ہے. یہ کام بہت مشکل ہے. لیکن یہ آسان کب بنتا ہے؟ یہ آسان کیسے بنتا؟ یاد رکھو, برائی کرنے والوں کو اچھائی سے جواب دینا مشکل تو ہے, لیکن اس کے لیے سب سے قیمتی چیز, انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو قربان کرنا پڑتا. بتا سکتے ہیں انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انا, ایگو.